به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محترم ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو چکا. نیکیوں کا جذبہ کم ہو گیا. مساجد پہلے کی طرح بارونق نہیں رہی. ہمارے اندر نمازوں کا جذبہ، تلاوت قرآن کا جذبہ، نوافل کا جذبہ، نیک اعمال کا جذبہ ماند پڑ گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ماہ رمضان ایسے نہیں گزارتے جیسے گزارنا چاہیے. قرآن نے کہا اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں رب کا خوف تقوی نصیب ہو جائے. اور تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کریم سے ڈرنا، اللہ کریم کے تمام احکام کے اوپر عمل کرنا، شریعت کے تمام احکام کو ماننا بھی عمل بھی کرنا، اور شریعت نے جن گناہوں سے روکا ان سے ہمیشہ کے لیے رک جانا، یہ تقوی ہے. تو جنہوں نے یہ ماہ مقدس اللہ کریم کے احکام اس کے پیارے حبیب کے سنت کے مطابق گزارا، جن اللہ کے بندوں نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، صرف زبان کا روزہ نہیں اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھا، اپنی زبان کا روزہ رکھا، زبان کو گناہوں سے بچایا، اپنے کانوں کا روزہ رکھا، کانوں سے گناہوں سے بچاتے رہے، ہاتھ پاؤں کا روزہ رکھا، ہاتھ پاؤں کو بھی گناہوں سے بچایا، دل کا روزہ رکھا، دل کو بھی گناہوں سے بچایا. وہ اللہ کے بندے متقی بن گئے، ان کو رب نے تقوی کی دولت عطا فرما دی. وہ تو پورا سال خدا کے گھر میں حاضر ہوں گے، وہ تو اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی فرمائیں گے، قیام اللیل میں بھی آئیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اشراق چاشتہ بھی فرض نمازوں کی پابندی بھی کریں گے. لیکن ہماری طرح کے گناہگار سست جنہوں نے صرف زبان کا روزہ رکھا،
باقی جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں، گالیاں دیتے رہے، کم تولتے رہے، کم ماپتے رہے، کرپشن کرتے رہے، بددیانتیاں کرتے رہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتے رہے، کانوں کو گناہوں سے بھرا، ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے، وہ خدا کے گھر کو چھوڑ کے چلے گئے، چونکہ انہوں نے صحیح مہینہ گزارا ہی نہیں ہے، ان کو اللہ نے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی نہیں ہے، اس لیے وہ خوش نصیب ہیں جو ماہ رمضان کے بعد بھی پورا سال اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں، جو پورا مہینہ پورا سال اسی طرح ماہ رمضان کے ذوق و شوق کی طرح وہ نماز تہجد بھی پڑھیں، فرض نمازوں کی پابندی بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، وہ خدا کا شکر کریں کہ ان کا ماہ رمضان اللہ نے قبول فرمایا، اس لیے وہ خدا کے گھر میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ حاضر رہیں گے۔ حضرت محترم، اسلام میں استقامت کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں استقامت، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ کریم استقامت کی دولت عطا فرما دیتا۔ استقامت کیا ہے کہ جب آدمی نے اللہ کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، حضور کو اپنا سچا رسول مان لیا، پھر بندہ اپنی مرضی چھوڑ دے، پھر بندہ ہر وہ کام کرے جو اللہ کریم اس کے حبیب نے فرمایا، پھر بندہ ہر اس گناہ سے رک جائے جس سے شریعت نے، قرآن و سنت نے روکا۔ یہ استقامت ہے۔ تو اسلام نے ہمیں استقامت سکھائی ہے۔ خالی زبان سے دعوے کرنا میں مسلمان ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ عاشق رسول کون ہے، عمل بتاتا ہے اللہ کا بندہ، اس کے حبیب کا سچا غلام کون ہے۔ تو آج انشاءاللہ استقامت کے اوپر مختصر وقت میں گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، فرمایا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہیں اس جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں ہر وہ نعمت ہوگی جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہیں اللہ تعالی ہر وہ چیز دے گا جو تم مانگو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بہت زیادہ بخشنے والے، بہت زیادہ مہربان رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو کتنی پیاری یہ آیات ہیں۔ یہ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 سے 32 کی آیات ہیں۔ اللہ کریم نے ان آیات میں استقامت کا ذکر کیا، اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا، استقامت کرنے والوں کو رب نے جو نعمت عطا فرمائی دنیا میں آخرت میں، اللہ نے ان کا ذکر بھی فرمایا۔ اور اللہ کریم نے ان آیات میں دو حقیقتیں بیان کی، ایک ہے شان بندگی اور ایک ہے شان بندہ نوازی۔ شان بندگی کیا ہے؟ شان بندگی یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مسلمان ہو جائے، اللہ کو ایک مان لے، اس کے پیارے حبیب کا غلام بن جائے، کلمہ پڑھ لے، پھر وہ اپنی مرضی چھوڑ دے، پھر اپنی خواہشات کو، اپنے ارادے کو اللہ رسول کی مرضی کے سپرد کر دے، پھر وہ شریعت کا ہر حکم مانے، پروردگار اس کے پیارے حبیب کے ہر فرمان کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، اور جن کاموں سے اللہ رسول نے روک دیا ان سے رک جائے۔ یہ شان بندہ بندگی ہے۔ جو بندہ ایسے کرے وہ اللہ کا بندہ ہے۔ جو اللہ رسول کا تابعدار ہو جائے، شریعت کو فالو کرے، قرآن و سنت کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، وہ حقیقت میں رب کا بندہ ہے۔ اور شان بندہ نوازی کیا ہے کہ رب کریم پھر یہ اپنے ایسے بندوں کے گناہ معاف فرما دیں، اللہ ان کو جیوار خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت کریمہ
اپنی زبان پاک سے تلاوت فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن پاک یہی آیت مبارکہ اپنی زبان پاک سے تلاوت فرمائی، پھر حضور نے فرمایا قد قال الناس یعنی ربنا اللہ ثم کفر اکثرهم فمن مات علیہا فہو ممن استقام۔ رواہ الامام الترمذی، امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ تلاوت کی، پھر آپ نے فرمایا لوگ کہنے کے تو کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، لیکن پھر اکثر لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے عمل سے اپنے قول سے رب کے ساتھ کفر کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا وہ بندہ جس کی موت اسلام کے اوپر واقعہ ہوئی، جس کو موت اسلام کے اوپر آئی اور اللہ رسول کے احکام کے اوپر عمل پیرا ہوا، اسے کہا جائے گا کہ اللہ نے اس کو استقامت کی نعمت عطا فرما دی۔ یعنی زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نیک ہوں اور میں اللہ نے مجھے استقامت دی، یہ کافی نہیں ہے۔ عمل بتاتا ہے استقامت والا کون ہے، اللہ کا نیک بندہ کون ہے، اس کے پیارے حبیب کا سچا غلام کون ہے۔ اس لیے فیلسوف اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بندہ زبان سے کلمے کا دعویٰ کرتا رہے، کلمہ پڑھتا رہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا رہے، اپنے آپ کو سچا مومن سمجھتا رہے، اگر اس کا عمل اللہ کے بندوں والا نہیں ہے، اگر اس کی اعمال حضور کی سنت کے تابع نہیں ہے، وہ نہ حضور کا سچا غلام ہے، نہ وہ رب کا خاص بندہ ہے۔ ذات محترم علامہ علوسی نے خلفائے راشدین سے اس آیت کریمہ کی بڑی پیاری تفسیر نقل کی، آپ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عاشق صادق عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، پھر لوگوں سے پوچھا جانتے ہو اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ کن لوگوں کے بارے رب نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن اللہ کے بندوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کی۔ آپ نے پوچھا جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور لم یذنبوا، ہماری سمجھ کے مطابق اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کو مان لیا، جب اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، توحید و رسالت کی گواہی دے دی، پھر وہ گناہ نہیں کریں گے، پھر وہ گناہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تم نے معاملہ بڑا مشکل بنا دیا ہے، یہ اس آیت کا معنی نہیں ہے۔ آپ نے پھر لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ بتائیں پھر اس آیت کا معنی کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے جو فرمایا غور سے سنیے، آپ نے فرمایا اس آیت کا معنی ہے استقامت کیا ہے؟ لم یرجعوا الی عبادت الاوثان، جب لوگ اللہ کو ایک مان لیں، اس کے پیارے حبیب کی رسالت کی گواہی دے دیں، پھر وہ کفر کی طرف نہ لوٹیں، پھر بتوں کی عبادت کی طرف نہ جائیں، یہ استقامت ہے۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لے پھر پوری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انسان کو جتنا مرضی ستایا جائے، جتنی مرضی مشکلات آئیں، پھر وہ اسلام سے دامن نہ چرائے، دامن نہ چھوڑائے، پھر اسلام سے منہ نہ پھیرے، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو استقامت کی تعریف بیان کی وہ بھی بڑی پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا استقام اللہ تعالی بطاعتہ لم یروہ روغان ثعلب۔ آپ فرماتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کریم کی فرما برداری اختیار کرے، اللہ رسول کے احکام پہ چلے اور وہ لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں نہ کرے۔ جس طرح لومڑی ہیلا سازیاں کرتی ہے، استقامت یہ ہے بندہ اللہ رسول کے اوپر ایمان لائے، لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں نہ کرے، جیسے آج ہمارے بعض مسلمان بھی ہیلا سازیاں کرتے۔ اس کی ایک مثال،
جب کسی شخص نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تھا وہ سنی، حنفی سنی بریلوی ہے، اب جب وہ اپنے علماء کے پاس آئے، اسے بتایا گیا بھئی 3 طلاقیں آپ نے دے دیں، اکٹھی دیں تب بھی تینوں واقعہ ہو جاتی ہیں، الگ الگ دیں تینوں تب بھی بیوی حرام ہو گئی، اب سوائے حلالہ کے وہ آپ کے نکاح میں واپس نہیں آ سکتی۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، میرے پاس بھی لوگ یہ مسئلہ لے کے آئے، میں نے بھی یہی بتایا، کیونکہ چاروں ائمہ فقہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، سب کا جمہور کا اتفاق ہے، جو 3 طلاقیں بیوی کو دے دے بیوی حرام ہو گئی، اب رجوع کی صورت نہیں ہے سوائے حلالہ کے۔ اب ہوتا یوں ہے، ہم میں سے کوئی سنی بندہ جب جہالت کی بنا پہ، کم علمی کی بنا پہ تینوں طلاقیں دے دیتا ہے اور سنیوں سے اس کو حل نہیں ملتا، وہ اہل حدیثوں کے پاس جا کے فتویٰ لے آتا ہے، وہ کہتے ہیں 3 طلاقیں بیک وقت دیں گے، 1 طلاق ہوگی۔ اب یہ ہے دین کے اندر ہیلا سازی کرنا، یہ ہے دین کے اندر غلط تعویل کرنا۔ بندہ سنی ہے، حنفی ہے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق بیوی کو دوبارہ گھر میں رکھنے کے لیے اس نے اپنا عقیدہ بدل دیا، اہل حدیثوں کے پاس وہ چلا گیا، یہ غلط ہیلا سازی ہے، یہ غلط تعویل ہے، اللہ رسول اس کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا استقامت کا معنی یہ ہے بندہ اللہ کا اطاعت گزار بن جائے، لومڑی کی طرح ہیلے سازیاں نہ ڈھونڈے۔ حضرت عثمان غنی نے استقامت کا معنی کیا بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا استقامت کہتے ہیں اخلصوا العمل، اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لینا، اللہ کے لیے عمل کو خالص کر لینا، مثلا جو عمل بھی آپ کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ خلوص کے ساتھ ہو، اس میں دکھلاوا نہ آئے، ریاکاری نہ آئے، کیونکہ جس عمل میں دکھلاوا آ گیا، اللہ کی رضا نہ رہی، وہ عمل ضائع ہو گیا۔ نماز میں دکھلاوا اگر آ جائے نماز بھی ضائع، حج میں دکھلاوا ہو حج بھی ضائع، زکوٰۃ کوئی بندہ دکھلاوے کی دے لوگ مجھے کہیں گے بڑا سخی ہے، ضائع ہو گئی، روزہ کوئی بندہ رکھے دکھلاوے کی لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، ضائع ہو گیا، جہاد کوئی بندہ کرے دکھلاوے کے لیے ضائع ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا استقامت کا معنی ہے جو عمل بھی کرو صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کرو۔ اب سنیں خلیفہ 4 سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے استقامت کا معنی کیا بیان فرمایا؟ حیدر کرار فرماتے ہیں استقامت کا معنی کیا ہے؟ اداء الفرائض استقامت، اللہ کے فرائض کو ادا کرنا استقامت ہے۔ کیا؟ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، جو رب نے چیزیں فرض کی ان کے اوپر عمل کرنا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ مثلا نماز 5 گانا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ کیا رمضان میں صرف نماز فرض ہے، باقی 11 مہینوں میں فرض نہیں ہے؟ بولیے، نہیں ایسا، پورے 12 مہینے نماز فرض ہے۔ تو جو لوگ ماہ رمضان کا مہینہ نماز پڑھتے ہیں ان کو اللہ نے استقامت سے محروم فرما دیا، ان کو استقامت عطا نہیں ہوئی۔ استقامت یہ ہے رمضان چلا جائے ہم اسی طرح ذوق و شوق سے نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، تلاوت قرآن پاک بھی کرتے رہیں، قیام اللیل میں بھی آتے رہیں، تہجد بھی پڑھتے رہیں، اشراق چاشت توابین جو ہمارے معمولات ماہ رمضان میں تھے اگر وہ رمضان کے بعد بھی باقی رہیں تو خوش ہو جاؤ، اللہ نے آپ کے رمضان کی عبادات کو قبول فرما لیا، اللہ نے آپ کو استقامت کی نعمت دے دی۔ لیکن اگر کوئی بندہ رمضان میں تھوڑی بہت نیک اعمال کرتا رہا، نمازوں کی پابندی بھی، تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھتا رہا، تراویح میں بھی حاضر ہوا، کچھ نہ کچھ اللہ کو یاد بھی کیا، رمضان گیا فرضی نماز بھی چھوڑ دی کسی نے، رمضان گیا تلاوت بھی چھوڑ دی کسی نے، تو اس کو ڈرنا چاہیے، خدا سے توبہ کرے، اس کے شاید عبادات کو رب نے قبول نہیں کیا۔ اگر قبول ہوتی اللہ دوبارہ بھی اس کو توفیق دیتا، وہ دوبارہ بھی خدا کے گھر میں حاضر رہتا۔ تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا اللہ کے فرائض کو ادا کرنا یہ استقامت ہے۔ تو ذات محترم
استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ رسول کے احکام پہ ہمیشہ ہمیشہ پوری زندگی عمل کرتا رہے۔ علامہ آلوسی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑا پیارا لکھا، فرماتے استقامت سے مراد شریعت کے تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جن کاموں سے قرآن و سنت نے روک دیا، اللہ رسول نے منع فرما دیا، ان کاموں سے رک جانا اور پوری زندگی اللہ رسول کے تمام احکام کے اوپر عمل کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور پوری زندگی شریعت کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، یہ استقامت ہے۔ اب سنیے گا اللہ کے پیارے حبیب نے استقامت کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی وصیت فرما دیں، ایسی نصیحت مجھے فرما دیں اسلام کے بارے میں کہ آپ کے بعد مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سبحان اللہ، حضور مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی نصیحت، ایسی وصیت فرما دیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی مجھے کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے۔ غور سے سنو اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا۔ حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ الامام مسلم، امام مسلم صحیح مسلم کے اندر جو بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ حدیث پاک کی کتاب ہے، اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سن میرے غلام، قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں رب پر ایمان لایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو۔ یہ حضور نے وصیت فرمائی ہے، اپنے صحابی کو وصیت کی ہے، اور یہ قیامت تک آنے والی حضور کی امت کے لیے بھی نصیحت یہی ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھ لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، زبان سے دعویٰ کرنا میں اللہ کا بندہ ہوں، حضور کا غلام ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگا لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک عمل سے ثابت نہ کیا جائے یہ حضور کا غلام ہے، جب تک استقامت اختیار نہ کی جائے اس وقت تک بندہ اللہ رسول کا بندہ نہیں بنتا۔ تو حضور نے فرمایا کہو میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر لو۔ تو ذات محترم شان بندگی یہ ہے، بندہ جب اسلام قبول کر لے، اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو اللہ رسول کے احکام کے سامنے ختم کر دے، قربان کر دے، اب مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو رب فرمائے اس کا رسول فرمائے ہم نے وہ کرنا ہے، جن کاموں سے ہمارے رب نے منع فرمایا، ہمارے پیارے آقا نے منع کیا، ہم نے وہ کاموں کے قریب بھی نہیں جانا، ہم نے حضور کی سنت کے خلاف نہیں کرنا، یہ استقامت ہے، یہ ہے شان بندگی۔ اب سنیں شان بندہ نوازی کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کو ایک مانے، اس کے احکام پہ چلے، اس کے پیارے حبیب کی سنت پہ چلے، اللہ کیا دے گا؟ قرآن بیان کر رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، اللہ رسول کے احکام پہ چلے، ان کو اللہ کیا دے گا؟ قرآن بیان فرما رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور ان کو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اللہ کے بندو تم ساری زندگی اللہ رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے، اب تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا، تمہیں وہ جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تم نے ساری زندگی نمازوں کی پابندی کی، طاقت ہوتے ہوئے حج کیا، مالدار ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دی، تم نے ہر سال ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، تم ہمیشہ تلاوت قرآن پاک کرتے رہے، اللہ رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے، فرشتے کہتے ہیں تمہیں اللہ نے اس جنت کی خوشخبری دی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اب جنت کی بہاریں تمہارے لیے، جنت کی آرام و آسائش کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے مددگار ہیں اور ہم آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں۔
کیا شان اس بندے کی کہ فرشتہ جس کا مددگار ہو جائے. اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں فرشتے ساری زندگی اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں. مصائب و الام کے وقت دشمنان اسلام جب ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اللہ کے فرشتے اپنے بندوں کو بچاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی, کفار کی تعداد 1000 تھی. اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 فرشتے نازل فرما دیے. یہ ہے مدد. اللہ اس طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے. تو قرآن نے کہا, وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ کے بندو ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارا رب جنت میں ہر وہ نعمت دے گا جو تمہارا دل چاہے گا. کیا شان اللہ کے بندوں کی. اللہ تمہیں ہر وہ شے دے گا جو تم مانگو گے. تم دنیا کی زندگی میں روکھی سوکھی کھا کے تم نے گزارا کیا, تم نے سود نہیں کھایا, رشوت نہیں لی, بلیک مارکیٹنگ نہیں کی, دھوکہ نہیں کیا, ملاوٹ نہیں کی, کسی کو قتل نہیں کیا, تم نے اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی, روکھی سوکھی کھا کے غربت کے اندر تم نے زندگی بسر کر لی. فرشتے کہتے ہیں اللہ نے جنت کی ساری لذتیں تمہارے لیے تیار فرما دی ہیں, جنت کی ساری بہاریں تمہارے لیے چشم برا ہیں. اب جو تم چاہو گے تو رب کریم تمہیں جنت میں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے, جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. اور آخری جملہ قرآن کا بڑا قابل غور ہے, نزلا من غفور الرحیم. فرشتے کہیں گے یہ جو جنت میں اللہ نے تمہارا استقبال کیا, فرشتوں نے, حوروں نے, جنت کے دروغوں نے تمہیں ویلکم کہا, خوش آمدید کہا, جو رب نے تمہیں جنت میں ساری بہاریں, سارے مشروبات, ساری چیزیں عطا کی, اللہ فرمائے گا, فرشتے کہیں گے یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس سے بڑی بندے کی خوش بختی کیا ہوگی. بندہ مہمان ہو, اس کا رب اس کا میزبان ہو. سبحان اللہ. اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی کہ بندہ اپنے رب کو راضی کر لے, شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو جائے, ساری زندگی اللہ رسول کے احکام پہ چلے, پھر جنت کی بہاریں اس کے لیے چشم برا ہوں, پھر بندہ مہمان ہو, رب اس کا میزبان ہو. تو ذات محترم یہ استقامت ہے. اللہ تعالی ہمیں استقامت کی دولت عطا فرمائے. استقامت یہ نہیں ہے رمضان کا مہینہ نمازیں پڑھ لی, 11 مہینے نمازیں چھوڑ دیں, یہ استقامت نہیں ہے. رمضان کے اندر تراویح میں آئے, باقی مہینے فرض نمازیں بھی چھوڑ دی, یہ استقامت نہیں ہے. رمضان میں تھوڑی بہت تلاوت قرآن کی, باقی 11 مہینے فلمیں, ڈرامے, ناچ گانا دیکھنے میں ضائع کر دیے, قرآن کی تلاوت سے دور ہو گئے, یہ استقامت نہیں ہے. رمضان میں تھوڑا بہت حلقہ ذکر میں آتے رہے, درود پاک میں آتے رہے, رمضان گزرا, حلقہ درود بھی ختم ہو گیا, درود پاک سے دور ہو گئے, یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے جس طرح ہمارا ذہن رمضان کے اندر نیکیوں کی طرف تھا, ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ذہن اسی طرح نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے, ہم ہمیشہ ہمیشہ نمازی بن جائیں, ہمیشہ ہمیشہ قرآن کے قاری بن جائیں, ہمیشہ ہمیشہ اللہ رسول کے احکام پہ چلنے والے بن جائیں. یہ استقامت ہے. اللہ کریم ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے احکام کے اوپر چلنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.